ہے کہ عورت کو گھر کا ذمہ دار بنایا گیا ہے اور کل قیامت میں اسے پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنی ذمہ داری کس حد تک ادا کی۔ بھئی شوہر کمانے چلا گیا، پڑھانے چلا گیا یا اور کسی کام پر چلا گیا، اب گھر کس کے ذمہ ہے؟ گھر خواتین کے ذمہ ہے۔ اب گھر میں اگر صحیح ماحول ہے اور دینی فکر ہے تو بچوں کی اس کی ترتیب پر تربیت ہوگی، اور اگر خدا نخواستہ گھروں ہی میں اس کا ماحول نہیں، نمازوں کا اہتمام نہیں ہے، پاکی کا اہتمام نہیں ہے، پردے کا اہتمام نہیں ہے، حیا کا اہتمام نہیں ہے، بہت سی غلط چیزیں ہوتی ہیں، تو جو بچہ وہاں پرورش پائے گا وہ کیا سیکھے گا؟ جو دیکھے گا وہ سیکھے گا۔ بچے تو دیکھ کے سیکھتے ہیں، زبان بھی سن کے سیکھتے ہیں، ماں باپ کیا بول رہے ہیں کہا جاتا ہے مادری زبان۔ مادری زبان کا مطلب کیا ہے؟ کہ ماں سے اس نے بچپن میں جو کچھ سنا ہے بس وہ سیکھتا ہے، وہ گھر میں جو کچھ سنتا ہے وہ سیکھتا ہے، تو گھروں سے تربیت ہوتی ہے۔ اب گھروں کا ماحول اچھا ہوگا تو بچوں کی صحیح تربیت ہوگی۔ پوری تاریخ میں آپ دیکھیے کہ بہت بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت میں جو بنیادی کردار ہے وہ خواتین کا ہے، ان کی ماؤں کا ہے، گھر کی خواتین کا ہے۔ دوسری اور ان کی جو بڑی پھوپھیاں ہیں، خالہ ہیں، جو کہیں جو مشترکہ خاندانی نظام ہوتا ہے، وہاں جو گھر میں بڑے ہوتے ہیں خواتین، جو بڑی خواتین ہیں، ان کا بچوں کی تربیت پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے۔ پوری تاریخ آپ دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ آخر میں ہمارے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت میں بنیادی جو کردار ہے وہ ان کی والدہ کا، ان کی دعائیں، ان کی فکر۔ لکھا ہے حضرت مولانا نے، اور ہم نے سنا بھی کہ میں چھوٹا تھا 6-7 سال کا، اور وہاں ہمارے یہاں دیہاتوں میں زمانے میں دستور تھا کہ کھانا مغرب سے پہلے ہو جاتا تھا۔ مغرب پڑھ لی، اب اس کے بعد گویا کہ رات ہو گئی، لائٹ نہیں، کوئی انتظام نہیں، تو لوگ سو جاتے تھے۔ تو فرماتے تھے کہ میں بھی بچہ تھا، سو جاتا تھا، جب عشاء کا وقت ہوتا تھا تو مجھے زبردستی اٹھا کر نماز پڑھاتی۔ بعض لوگ کہتے تھے کہ ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو نماز فرض بھی نہیں اس پر، تو فرماتی تھی کہ اگر ابھی سے صحیح بیج نہ ڈالا گیا تو پھر آگے کیا امید لگائی جائے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ ہم گھروں میں اکثر کیا ہوتا ہے، چھوٹی بچیوں کو ایسا لباس پہنا دیتے ہیں جو نامناسب ہوتا ہے، اور کہ چھوٹی بچی ہے، 7 سال 6 سال کی اگر ہے تو ایسی چھوٹی بھی نہیں۔ اب اس کو اگر بہت معمولی لباس پہنایا گیا تو اس کا نقصان کیا ہے؟ کہنے والا کہے بھی بچی ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن یہی طرز عمل اس کی اگلی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ بیج ہے جو پڑ گیا، تو اس لیے گھروں کے ماحول کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ اور یہ ٹال دینا یہ کہہ کر کہ بچہ ہے یا بچی ہے، یہ بہت بڑی بھول ہے۔ بچے اور بچی کے ساتھ جو آپ کریں گے، جو لباس پہنائیں گے اور جو طریقہ اختیار کریں گے، آگے چل کر وہی سب کچھ ہوگا۔ ایک مصیبت آج کل یہ بھی ہے کہ بچوں کو موبائل دے دیتے ہیں، چھوٹے بچوں کو، اور کیوں دے دیتے ہیں؟ اپنے آپ کو ذمہ داری سے بچانے کے لیے۔ کون دیکھے؟ بھئی ہمیں کھانا پکانا ہے، گھر کی خواتین ہیں، کھانا پکانے میں لگنا ہے، کچھ کام کرنا، تو اب کیا کریں؟ بچے کو موبائل دے دیا، اب بچہ بھی خوش ہے، وہ بھی خوش، اپنے کام میں لگ گئی۔ اب یہ نہیں جانتی کہ وہ بچہ کیا دیکھ رہا ہے۔ وہ بچہ جو کوئی بھی دیکھ رہا ہے، بعض مرتبہ چھوٹا بچہ ہے، 3-4 سال کا ہے، اب تو حال یہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ سال بھر کا بچہ اور اس سے کم، بھائی اس کو ہمیں تعجب ہے کہ خوشی خوشی اس کو موبائل دکھایا جاتا ہے۔ چھوٹا بچہ ہے، اس کو باقاعدہ یہ جو والا ہوتا ہے ٹچ والا، اس کو دکھاتے ہیں۔ وہ چھوٹا بچہ شروع میں تو کچھ زیادہ جانتا بھی نہیں، لیکن ذرا بڑا ہوتا ہے وہ خود ہی چلانا شروع کر دیتا ہے۔ 1 سال کے بچوں کو ہم نے دیکھا موبائل چلاتے، اور ایسا چلاتے ہیں کہ اپنے مطلب کا جو کچھ ان کو دیکھنا ہے وہ نکال بھی لیتے ہیں۔ اب وہ کہاں جائیں گے؟ اور میں آپ سے کیا عرض کروں، یعنی اس وقت اتنے پروگرامس لوڈ ہو گئے ہیں ایسے کہ جو عقیدے کو بھی بگاڑتے ہیں، سماج کو بھی بگاڑتے ہیں۔ اخلاق سوچ چیزیں اس میں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کو دیکھنے کے بعد ایک چھوٹا بچہ بھی اگر ہے تو آہستہ آہستہ اس کا ذہن بھی خراب ہونے لگتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہمارے گھروں کی کہ ہم موبائل دے کر پیچھا چھڑاتے ہیں۔ کہاں سے تربیت ہوگی؟ ہمارے اوپر بڑی ذمہ داری تھی اس زمانے میں، جب موبائل بھی نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، تو کیا نظام نہیں چلتا تھا گھروں کا؟ سب چلتا تھا، لیکن اس کی ترتیب قائم کر لی جاتی تھی
کئی خواتین ہیں، کوئی ایک بچے کو دیکھنے والی ہے، کوئی کھانے میں لگ رہی ہے، یا وہ دیکھا گیا لوگوں نے کہ گود میں لیے ہوئے ہیں، سارے کام ہو رہے ہیں۔ بہرحال سب کچھ ہو سکتا ہے، سلا دیا گیا اس وقت پر، لیکن یہ کہ موبائل دے کر آپ بہلا رہے ہیں تو پھر اس موبائل کے ذریعے سے اس کا ذہن کدھر جائے گا؟ تو یہ تربیت و تعلیم کا جو نظام ہے ہمارے گھروں میں بالکل چوپٹ سا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو آپ جو خواتین ہیں، آپ پر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ نظام کو درست کریں گی تو آپ دیکھیں گے اس سے کیسے نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ اور جو بچیاں ہماری مدرسوں میں پڑھتی ہیں ان پر تو بہت بڑی ذمہ داری۔ کہنے والے نے بات صحیح کہی کہ ایک بچہ تعلیم حاصل کرتا ہے تو ایک گھر بنتا ہے، لیکن ایک بچی اگر